دوستو آج ہم رائن ہالیڈے کی بیسٹ سیلنگ بک دا آبسٹیکل از دا وے کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ہم اپنی سکسیس کی جرنی میں آنے والی آبسٹیکل کو اپنے لیے بینیفیشل بنا کر ان سے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کمپلیٹلی پاورلیس نہیں ہوتے، یو آلویز ہیو اے چوائس۔ لوگ آپ کا سب کچھ چھین سکتے ہیں لیکن آپ کے بیلیوز، آپ کی اسٹرانگ مینٹیلٹی اور آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آؤٹر سرکمسٹانسز آپ کو کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان حالات میں کیسا ریسپونڈ کرتے ہیں۔ مالکم ایکس جیسے لیڈر جو 10 سال کے جیل کے دوران جیل کی لائبریری کی بکس پڑھتے رہے اور 10 سال بعد ایک اسکالر اور فلاسفر بن کر جیل سے باہر نکلے، کیونکہ ان کے بیلیوز پر ان کا کنٹرول تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کیسے ایک انفیوریبل کنڈیشن کو اپنے لیے فیوریبل بنا سکتے ہیں۔ اپنے اندر ایسا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو بیہیویئر ڈیولپ کرنے کے لیے آتھر نے 4 کی آئیڈیاز بتائے ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے کسی بھی آبسٹیکل کو ایڈوانٹیج میں بدلنے کے لیے۔ سو لیٹس بگن۔ کی آئیڈیا نمبر 1، دا آرٹ آف ناٹ پینکنگ۔ آتھر کہتے ہیں جب آپ کسی سچویشن میں گھبرا جاتے ہیں تو آپ اپنی ڈیسیجن پاور کو کھو دیتے ہیں اور غلطیاں کرنے لگتے ہیں اور آپ انکانشیس وے میں ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں، اور ایسی سچویشن میں آپ کا ایسا بیہیو کرنا آپ کے لیے اور زیادہ پینک کریٹ کر سکتا ہے۔ اسپیس میں جانے والے ناسا کے ایسٹروناٹس کو سب سے پہلے یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ اسپیس میں گھبرانا آپ کی موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ آتھر کہتے ہیں ہمارے ایموشنز ہمیں کسی پرابلم کو کلیئرلی دیکھنے ہی نہیں دیتے، اس لیے انوانٹڈ سچویشن میں ایموشنل ہونے کے بجائے کانشیس رہیں تاکہ اس سچویشن کو ہینڈل کر سکیں۔ کسی پینک سچویشن میں صحیح ڈیسیجن لینے کے لیے آتھر نے ایک سجیشن دی ہے کہ کسی بھی پرابلم میں یہ سوچیں کہ اگر یہی پرابلم کسی اور کو ہوتی اور وہ آپ سے اس کا سولوشن پوچھتا تو آپ اسے کیا سجیسٹ کرتے۔ بس اسی سجیشن کو اپنے لیے یوز کریں، کیونکہ دوسروں کی پرابلمز میں ہم ایموشنل نہیں ہوتے، اس لیے اسے اچھے سے انالائز کر کے اس کا بیسٹ سولوشن بھی نکال سکتے ہیں۔ کی آئیڈیا نمبر 2، مینیج آبسٹیکلز۔ آتھر کے مطابق آبسٹیکل مینلی 2 ٹائپ کی ہوتی ہیں، انٹرنل آبسٹیکل، ایکسٹرنل آبسٹیکل۔ ایکسٹرنل آبسٹیکل وہ ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، مثلا آؤٹر سرکمسٹانسز، نیچرل ڈیزاسٹر یا تقدیر کے فیصلے، مثلا کسی اپنے کی ڈیتھ ہونا، کوئی حادثہ ہونا، کسی بیماری کا شکار ہونا یا کوئی نقصان ہونا۔ آپ پینک ہو کر بھی ایسی سچویشن کو چینج نہیں کر سکتے۔ ایسے حالات کو ایکسیپٹ کر لینے اور ان میں پیشنٹ رہنے کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہوتی آپ کے پاس۔ اور انٹرنل آبسٹیکل وہ سرکمسٹانسز ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، مثلا آپ کی ہیپینس، سیٹسفیکشن اور آپ کا انٹرنل پیس۔ انہیں آپ مینٹین رکھ سکتے ہیں باہر کے سرکمسٹانسز میں پازیٹیو ریسپونڈ کر کے۔ سو فائنلی کنٹرول دا تھنگز یو کین اینڈ کنٹرول یور ریسپانس ٹو دا تھنگز یو کانٹ۔ یعنی جن چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو ان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اور جن چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان میں اپنے ریسپانس کو کنٹرول میں رکھو۔ کی آئیڈیا نمبر 3، فالو دی پروسیس ناٹ ایونٹ۔ آتھر کہتے ہیں دنیا کے گریٹ ریچ پیپل کے بارے میں عام لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ وہ راتوں رات ہی ریچ بن گئے کیونکہ وہ لکی تھے، حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ ان کی اس سکسیس کے پیچھے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے۔ تو ریچ ہونا ایک ایونٹ ہے اور اس کے لیے کی گئی سٹرگل اس ایونٹ کا پروسیس ہے۔ لوگ پروسیس کو فالو کیے بنا اس ایونٹ کو پانا چاہتے ہیں، یعنی لوگ کامیاب بننے کی بجائے کامیاب دکھنا چاہتے ہیں، جو کہ امپاسبل ہے۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں ایونٹ کو بھول کر پروسیس پر فوکس رکھو، ایونٹ اپنے آپ ہی آ جائے گا۔ امریکن فٹ بال کوچ نک سبان اپنی ٹیم کو یہی چیز سکھاتے ہیں، ایونٹ کو بھول کر پروسیس پر فوکس رکھو، جیت کو بھول کر کھیل پر فوکس رکھو، اپنے ہر ایک موو پر دھیان دو، ایونٹ اپنے آپ ہی کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ پروسیس کو فالو کرتے ہیں وہی ایونٹ کو انجوائے کر پاتے ہیں۔ ایسے ہی فیس بک کے فاؤنڈر مارک زکربرگ کے بارے میں عام لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ انہوں نے گھر بیٹھے کچھ گھنٹے کوڈنگ کر کے ٹاپ سوشل سائٹ فیس بک بنا ڈالی، جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی کوڈنگ کرتے آ رہے تھے۔ لوگ اس پروسیس کے لانگ پاتھ کو بھول جاتے ہیں، اس لیے وہ ایونٹ کو پانے کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ سو فوکس آن پروسیس ناٹ ایونٹ۔ کی آئیڈیا نمبر 4، بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ۔ آتھر کہتے ہیں کوئی بھی نیا پلان آپ بنائیں تو اسے ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے اس کا پری مارٹم کر لیں، یعنی اپنے پلان کو انالائز کر کے ان پوائنٹس کا پتہ لگائیں جن کی وجہ سے یہ پلان فیل بھی ہو سکتا ہے، اور اس سچویشن کے لیے آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ یا پلان بی ہونا چاہیے، کیونکہ کسی انفیوریبل کنڈیشن کے لیے جب آپ پہلے سے ریڈی ہوتے ہیں
تو اس سچویشن میں آپ نروس یا ایموشنلی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے بلکہ اسے فیس کرنے کے لیے پریپیئرڈ ہوتے ہیں. سو ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. دوستو ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا. اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے. ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے. گاڈ بلیس یو آل.